الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سارے حضرات محبت نال ایک مرتبہ آقا دی ذات درود و سلام پڑھو، کوئی زبان خاموش تراوے بلند آواز سے. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أمينا مكينا قسيما وسيما وجسيما ورحيما كريما ووسيما وجسيما وحسينا ومليحا وعليما وتنويرا
مكيا مدنيا عربيا هاشميا مبشرا بالحق وبالبراهين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وفي مقام آخر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع حب علي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وأنا منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين सारे हजरात एक मर्तबा फिर भी सोने पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ते मोहब्बत नाल दरूद और सलाम का नजराना पेश करो। कोई जुबान खामोश ना रहे, बुलंद आवाज़ नाल। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल इहतराम, काबिल सद्दाज़ीम व तकरीम मेहमानान गिरामी क़दर, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा, शुरफ़ाए इलाक़ा, अमाइदीन इलाक़ा, खुसूसन ज़ीनत महफ़िल, रौनक महफ़िल, आले नबी, औलाद अली, पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत, मेरी मुराद सादे बुजुर्ग पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहिब ज़ीद मजदहू
اور آپ دے لخت جگر برادرم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید صغیر احمد شاہ صاحب جید مجدو اور عالم نبی فاضل اجل اور عالم اجل مقبول علاقہ وکیل اہل سنت ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امجد صاحب اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد جنید صاحب اور میر محفل صدر محفل سارے بزرگ محترم جناب ملک جیمن بخش کلہوڑا صاحب اور آپ دی کانڈو تے جتنے بھی مہمان تشریف فرما گئے سب تو پہلے کریم پروردگار دے دربار دے اندر انتہائی ادبنا دعا ہے کہ اوزاد اسا سارے بھائیاں دا چلتاونا مل مامنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے اسا سب واسطے بخشش نظریہ بناوے اور دعا کرو کہ جڑا سا نوجوان بھائی ملک اللہ داد جو اس دار فانی کو چھوڑ کے دے عالم برزخ دی اندر دیرے لئی پہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی بخشش فرماوے آمین آنکھو جا سارے بزرگوں دے نال انتہائی پیار اور محبت رکھنے والے چاچا سیٹھ منو صاحب آپ دی تشریف فرمائیں اور آپ دے حکم دی تعمیل دی اندر کے بندہ ناچیز آپ حضرات کی خدمت دی اندر حاضر ہے عزیزان محترم وقت انتہائی قلیل ہے اور اختصار دے نال اج میرا دل چاہتے ہیں اس ہستی دا ذکر کرنا جس ہستی دا ذکر مدینے والا مصطفیٰ خدا آپ کرے توجہ ہے اس ہستی دا ذکر کرنا جس ہستی واسطے آسمان دے فرشتے سلام چاہ کے آمین ان ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جس ہستی دا ذکر خود خدا اپنے فرشتے دے درمیان فرما چھوڑے دے کون ہے وہ ہستی عام ہستی نہیں ساری جیند دے جان سارے ایمان دی شان سارے ایمان اور سارے اسلام میری مراد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات اقدس ہے توجہ ہے کیونکہ اس مہینے دی نسبت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہے سارے نوجوان بھائی ٹر گئے یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا صدمہ ہے ایدہ ان دے ماں باپ کو پوچھ کے دیکھو یا ان دے دوستوں کو پوچھ کے دیکھو یا گھر دے لوگوں کو پوچھ کے دیکھو کہ جب نوجوان دا جنازہ گھر بھی جو نکلے ہو سی تو گھر دے اندر ایک عجیب قیامت صغرا پیدا تھی گئی ہو سی کہ نوجوان دا جنازہ نکلتا پیا گا اللہ دی قسم جب حضور دی امت دے ایک عام مسلمان دے جنازے دی ایک کیفیت ہے کہ علاقے دے اندر کوہرام دوستہ دے اندر کوہرام رشتہ دارہ دے اندر کوہرام بپا گئی لیکن او صدیق جب جنازہ گھر بھی جو نکلے تو صرف اپنے نروں دے کھڑے ہن آسمان صدیق دے جنازے دے لیے کھڑا بہتے ہیں تو میں اپنے ایمان اور اپنی بخشش دریا سمجھ کے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر اپنی عقیدت پھل پیش کرنا چاہنا اور یاد رکھو سارا ایمان ہے سنیت دی جد جان جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات اقدس ہے اگر صدیق نہ ہو مل قرآن بھی مکمل نہیں ہو سکتا اگر ابو بکر نہ ہو مل ابو بکر کو اسلام کو جدا کرو جناب حضرت ابو بکر کو دین کو جدا کرو تو دین نہیں رہ سکتا ایمان نہیں ہو سکتا اسلام نہیں ہو سکتا اگر قرآن اور صدیق کو جدا کرو اللہ کی قسم قرآن نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن اور صدیق لازم و ملزوم ہیں کیونکہ ہی قرآن کے اندر تیرے اور میرے پاک صدیق کے ذکر موجود ہے ہی قرآن کے اندر جناب حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ذکر موجود ہے ہی قرآن کے اندر جناب حضرت ابو بکر صدیق کے اخلاص کا ذکر موجود ہے
وہ کون حضرت ابو بکر صدیق اے دا او جوان ہے جائے زمین دے حضور دے نال یاری لئیے آسمانہ دے خدا نے صدیق کو اپنا محبوب بڑا چھوڑے اپنا پسندیدہ بندہ بڑا چھوڑے کون ابو بکر اے دا او جوان ہے جیدے نال حضور نے اتنا گہرا یارانہ اتنا گھاٹا پیار ہے کائنات دے مومنہ دی روحانی اممہ صدیق کائنات اممہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے کہ کائنات دے لوگوں میرے ابو بکر صدیق دی یاری حضور دے نال صرف کلمہ پڑھن تو بعد نہیں لگی اسلام گھن آوان تو بعد نہیں لگی حالی حضور نے اعلان نبوت نہ فرمایا ہا رسالت سورج طلوع نہ تھیا ہا نبوت سورج حالی نہ ابھریا ہا میرے ابے صدیق دی حضور دے نال اس ویلے بھی یاری ہے کٹن دی یاری ہے تاریخ دے کتابہ دے اندر آدھے کہ جس محلے دے اندر حضور رہائش پذیر ہے صدیق بھی ہوں محلے دے اندر رہائش پذیر ہے جس شہر دے اندر تیرے اور میرے پاک نبی کی ولادت ہوئی سنے ابو بکر صدیق کی ولادت بھی ہوں شہر دے اندر ہوئی جناب حضرت ابو بکر صدیق حضور کو عمر دے اندر 2 سال چھوٹے ہیں اور حضور عمر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو 2 سال بڑے ہیں اما عائشہ فرمیتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال ہے تیرے اور میرے پاک نبی کی عمر 20 سال ہے اس عمر دے اندر صدیق اور محبوب دی آپس میں یاری جو لگی ہے دوستانہ جو لگے پیار جو ہے محبت جو ہوئی ہے محبت عالم کیا ہے کوئی آج کے دور کے دوست نہن کہ ذاتی مفاد کی خاطر میاں اپنی یاری جدا ہو گئے اگر تعلق ہوئے ذاتی مفاد کی خاطر تعلق ہوئے اپنے ذاتی خرچ و غایہ کی خاطر اللہ کی قسم صدیق کی نگاہ دے اندر اس ویلے بھی فراست تھا یعنی اسلام قبول نہ کیتا ہا حضور دے نال یاری جو لگی اگر شام کو حضور دے گھر صدیق نہ آمینا حضور کھانا تناول نہ فرمینے ہاں اگر صدیق اپنے گھر کے اندر ہو مینا حضور صدیق دے گھر نہ مجھنا رب کعبہ دی قسم صدیق حضور کو بغیر کھانا تناول نہ فرمینے ہاں رات ہے تو صدیق نال ہے دن کا اجالا ہے صدیق نال ہے جس کے فلک نے ڈٹھے کہ روح زمین دے ایک حضور کا وفادار ہے یدہ تعریف خود خدا آپ کرے دے او کون ہے او ابو کو حافظ لغت جگر ہے او ام الخیر نور نظر ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق دے اقدس دی ذات اقدس ہے صدیق دی ذات گرامی ہے یعنی حضور دے نال وفا کی ہے یعنی حضور کی خاطر اپنے تن من دھن قربان کر چھوڑے خالق کائنات نے اپنی پوری جنت صدیق دے نال کر چھوڑیے نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تسا میرے کلو میرے صدیق نے متعلق سوال کرنے میں میرے صدیق دا او ہے کہ حال قیامت جنت خود آپ صدیق کو سنے دی کھڑی فرمایا کہ حال قیامت جنت خود آپ جناب حضرت ابو بکر صدیق کو سنے دی کھڑی ہو سی اگر توری توجہ ہوئے تو سنے صدیق دے شان سنو دلی سبحان اللہ ایک مرتبہ محبت آقا دی ذات تو درود سے سنا میں تے کو سنے صدیق دا اور حضور دا پیار سنا اور این نال نال سنے صدیق اور سنے علی دا پیار سنے سا کیونکہ تیرے میرے ملک لے اندر ایک عجیب فضا قائم کی ہوئی ہے کہ صدیق دا علی دے نال پیار رہا علی دا صدیق نال پیار رہا آج میں ثابت کرے سرب پہ کعبہ دی قسم صدیق علی کو جدا نہیں علی سنے صدیق کو جدا نہیں نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ عظمت شان صحابہ توجہ ہے دیکھو صدیق نال پیار ایک مرتبہ آگے نہ سبحان اللہ حد جا کیا کہ حد جا کیا بلکہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے طرفوں نہیں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ کا فرمان ہے آپ کا آپ نے فرمایا کائنات لوگوں یاد رکھو جب قیامت قائم ہو سی پوری ذریت آدم موجود ہو سی جیدے متعلق حضرت ابو بکر اور عمر سفارش کرتے اللہ کو جنت جمعیے کہنا جمعہ ہے جناب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور آؤ چلتے ہیں بارگاہ صداقت اندر
ایمان والو آؤ ذرا سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضور دے چہیتے غلام ایسے حضور دے وفادار جنہوں کو منگن دے خاطر خالق کائنات نے خود آپ اپنے محبوب کو دعا سکھا چھوڑیے دیکھو حرم مکہ مکہ المکرمہ بیت اللہ پاکے کعبہ پاکے کعبے دے اندر اج کعبے دا کعبہ موجود ہے کون ہے او ذات تیرے میرے پاک نبی دی ذات اقدس ہے کعبے دا غلاف پکڑایا دعا منگیے نے فرمایا أعز الإسلام بعمر بن الخطاب فرمایا اللہ اسلام دی عزت دی خاطر اسلام دے وقار دی خاطر میں ابو خطاب دلخ دے جگر دا عطا فرما لوگوں زبان نبی دے نبی دیگے دعا بھی نبی دے نبی دیگے منگ دے کے کو بل حضرات عمر پاک منگ دے بل ایمان والو در سنو سنو اللہ دی قسم جب سن صدیق دیواری آئیے خالق کائنات نے خود آپ اپنے محبوب کو دعا سکھا چھوڑیے اللہ فرمے دے میرا محبوب ہر کہیں دے حق دے اندر دعا منگیے ہر کہیں دے حق دے اندر دعا فرمائیے آج میں اللہ خود آپ تے کو ایک دعا سکھینا مولا کیا دعا ہے کیری دعا ہے اللہ فرمے دے میرا محبوب آج میرے کلو صدیق دا ساتھ مگ گیا صدقہ دا ساتھ مگ گیا لوگوں ذاتی جملہ نہیں اللہ دا قرآن فرمایا کیا فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اللہ نے فرمایا محبوب میرے کلو مگ ربی ادخلنی مدخل صدق اے اللہ میں جیڑی جگہ دے ہوا بھاوے مکہ المکرمہ دے اندر ہوا تے بھاوے مکہ المکرمہ دے شہرہ دے اندر ہوا ادخلنی مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق فرمایا مولا صداقت میرے نال ہوئے صدیق میرے نال ہوئے لوگوں مکہ المکرمہ کے تو صدیق نالے ہجرت تو صدیق نالے غار سورے تو صداقت نالے مدینہ المنورہ بدر میدان تو صدیق نالے احد میدان تو صدیق نالے تبوک میدان تو صدیق نالے حنین
میدان تو صدیق نال لوگوں کے دعا سکھائیے سکھاون والا ہو گئے منگر والا خود آمنہ دلال ساتھ دیوان والا سونا صدیق اکبر لوگوں اللہ دی قسم ایدہ او صدیق اکبر آپ یہاں خود خالق کائنات صدیق کو حضور کو جدا نہیں کرے گا رب دی رحمت صداقت کو نبوت کو جدا نہیں کرے گی جیڑی جگہ دے نبوت ہے ہوں جگہ دے صداقت ہے جیڑی جگہ دے صداقت ہے نبوت بھی ہوں جگہ دے آو یا رسول نبی نے ایک دی ارشاد فرمایا میرا ابو بکر جی یا رسول اللہ اگر میں سونے دی انگوٹھی گئی من چاول دے میرے اللہ تعالی لکھوا گیا میری انگوٹھی دے میرے رب تعالی لکھوا گیا لوگوں کو کون ذاتے جدنا لکھوا والے خود نبی جد متعلق قرآن اعلان کریں دے کیا فرمایا قرآن اعلان کر دے کہ وہ وحدہ لا شریک ذات خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور نے فرمایا ابو بکر ہاں کہ اے انگوٹھی چاہتی تے من اے لکھاری کلو کاتب کلو ہی میری انگوٹھی دے اللہ کا نام دا لکھوائیا سوڑے صدیق نے انگوٹھی کی دی گھن کے اے میں چھاتی نہ جی بندہ قرآن نہیں چاہتا قرآن چاہ کے چھاتی نہ لے دے صدیق اپنے محبوب دی انگوٹھی تو چاہ کے رہے میں چھاتی نہ لائے ایمان والوں نے سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب دی انگوٹھی چاہ کے دے مدینہ المنورہ دے اندر مدینہ دے بازار دے اندر تشریف فرما ہوئے سونے پاک محبوب دی انگوٹھی حکم اللہ دے محبوب دائے آپ نے کاتب کو فرمایا ایمیں کرے دے اتے اللہ دا نال لکھ دے اللہ دا نام نال میرے محبوب دا نام لکھ دے ذرا توجہ کرے سو حضور نے فرمایا تھا اللہ دا نام لکھواوا سونے صدیق نے کاتب کو آکھے اللہ دا نام لکھ نال نال میرے محبوب دا نام لکھ چھوڑ لوگوں نام لکھی گیا حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھی جا کے دے واپس حضور دے کول آئے دست بستہ انگوٹھی پیش کی تھی سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی ڈٹھی آپ دے لوگاں دے مسکرائے آپ نے تبسم فرمایا آپ نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر رسول اے دا میرا نامی نال موجود ہے میں تے کو آکھیا کہ اللہ دا نام لکھوا لیکن تو دے نال میرا نام لکھوا کے آئے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں صدیق گوارا اللہ کر سکتا خامی برداشت نہ ہو سکتا خائی کہ اپنے محبوب دنا رب دنا کل جدا کرا جب او ذات آپ دنا کو اپنے نادنال ملا کے رکھیں دیئے مت میں کیوے آپ دنا کو اللہ دنا کل جدا کرا سیاں لوگ مفوت ہیں جب قلم نے پہلا جملہ تاریخ کی تاغی انہیں اندر اللہ دنا بھی موجود آئی نلے آپ دا اسم گرامی بھی موجود آئی سیاں جب اللہ دی ذات جب او ذات آپ دے نام کو اپنے نام کو جدا نہیں ہو مدے دی مثلاً کلمہ طیبہ پڑھ دیں کیا فرمایا
اندر ایک حرف دا فاصلہ بھی نہیں آمانی تا لا الہ الا اللہ اگوہ محمد رسول اللہ اے نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نانا اے جملہ نہیں رب کعبہ دی قسم خالق کائنات نے اپنے نا اور محمود نا کو ملا چھوڑے صدیق عرض کرنے سیاں میں صدیق دی محبت میں گوارا نہیں فرمایا کہ میں اپنے محبوب نا رب نا کو جدا کرا حضور نے فرمایا ابو بکر چلو اے دا تیری محبت ہوئی میرے نا رب نا کو جدا کرنا تو گوارا نہیں کرے گا مگر اے ابو بکر اے دا دیکھ تیرا نا کیوں موجود ہے میرے نا دینا تیرا نا کیوں موجود ہے اپنا نا کیوں لکھوائی جناب حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہے آپ تھوڑی دیر بعد عرض کریں یا رسول اللہ میں اپنے اس انگوٹھی دے اپنا نا نہیں لکھوایا میں کاتب کو حکم نہیں دیتا کہ میرا نام لکھو حالی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گال مکمل نہیں کی تھی خالق کائناتی رحمت دریا جوش کے اندر آئے اللہ فرمے دے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر بھج من لگا میرے محبوب کو میرا سلام دے گیا سلام دے مردو بعد میں رب دا پیغام جانے من گیا کا سیاں جب صدیق آپ کو آپ دینا کو میرے ناکلو جدا کرنا پسند نہیں کرے گا وقت میں خدا صدیق ناکو آپ دینا کلو کی میں جدا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ عظمت شان صحابہ عظمت شان قرآن ایک گھٹ گھٹ گال سمجھ آوے ایک کو ہلکا کر لے آواز کھول ایک کو ہلکا کر لے اللہ اللہ توجہ ہے ایمانوں والوں آؤ سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر روح الامین حاضر ہوئے صدیق اور حضور دے پیار دا حال بیٹھے سوئے دل عرض کرنے دے یا رسول اللہ اللہ فرمینے دے میں اپنی قدرت نال آپ دی انگوٹھی دے اپنے صدیق نال لے جوڑے لوگوں کو زیادہ کو اپنے محبوب نامنو جدا نہیں ہونے دی میاں مت اج تک کوئی غافل انسان سونے صدیق ایمان دے تبرہ بازی کرے سونے صدیق دے بگ بگ کرے نہ ہوئے سونے صدیق دی ذات کی جڑ اچھلے نہ ہوئے ظالمانا نبی دا فرمان سناونا چانا اللہ دی قسم اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگوں خبردار خیال کرائے مطلب میرے علی دی محبت کو آن بڑھا کے مطلب میرے علی دی محبت کو آن بڑھا کے دے میرے صدیق نال عداوت پہ کرائے نا فرمایا نا یجمع وعلی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن فرمایا خبردار خبردار جڑا بندہ حضرت علی دی محبت دا تابعدار بن ونجے علی دے عشق دا تابعدار بن ونجے نعرہ جناب حضرت علی جو مرتضی دے عشق دا مارے مگر عداوت میرے صدیق نہ رکھے عداوت میرے عمر نہ رکھے اللہ فرمے دے نانا اے بندہ کریں ایماندار نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا اے دا بلے درجے دا کافر دا بیمان ہے لوگوں واقع جناب حضرت
ابو بکر صدیق جدی صحابیت گواہ خود خدا پہ جدی صحابیت چرچ خود خدا بکرے دے انہوں جڑا بندہ صدیق دی صحابیت انکار کرے یہ سمجھ قرآن دا انکار پیا کرے دے جڑا قرآن دا انکار کرے یہ او کدائی مسلمان نہیں ہو سکتا کدائی مومن نہیں ہو سکتا لوگوں خبردار خبردار آج تیرے میرے ملک دے اندر صدیق دی صداقت کو طاقتدار کرن دی کوشش کی دیوے دیئے نہ حضرت علی دے عشق دمارا میں دے یاد رکھو میرا ایمان ہے کہ علی تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جناب حضرت علی جل مرتضی ایسے اللہ دے مقبول بندے گئے ایسے حضور دے غلام جنہ دے متعلق حضور نے فرمایا لوگوں جتنے میں علی قرآن بھی ہو پاسے جتنے قرآن ہو پاسے علی جتنے حق علی بھی ہو پاسے جتنے علی دے حق بھی ہو پاسے گے اے دعو پر ورد رسول لیکن آب یا تو تاریخ کا سہارا کھر کے سن صدیق بھی ذات بربادی کرے رہے دیکھو تیری تاریخ مبارک ہوئے دیکھو مؤرخ مبارک ہوئے سب مدینے والے محبوب دا فرمان دے رب دا کلام مبارک ہوئے کیونکہ اللہ دے کلام دے اندر خود خالق کے کائنات نے فرمایا محمد اللہ فرمے دے میرا صدیق بھی دے میرا علی بھی اتنا کھانا پیارے اتنی محبت اتنا پیارے میاں اگر کھانے دے کھیر آپس سے مل منجل وقت دنیا دی کوئی طاقت نہ کھیر کو جدا کر سکتی ہے نہ کھڑ کو جدا کر سکتی ہے ایویں صدیق اور علی دا بھی آپس دے اندر پیارے لوگوں توسل صدیق اور علی دا آپس دے اندر پیارے بلکہ ایک دعویٰ بھی کرے نا صرف صدیق نہیں بلکہ آل صدیق آل علی کو جدا نہیں دے آل علی آل صدیق کو جدا نہیں توجہ کہ میرا دعویٰ سنو نا کہ آل صدیق آل علی کو جدا نہیں اور آل علی آل صدیق کو جدا نہیں دعویٰ سنوئی آپ دلیل سن ایمان والوں ذرا سنو خالق کائنات نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتر بھی عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمایا اج میں واضح کرنا چاہنا کہ صدیق علی کو جدا نہیں علی سن صدیق کو جدا نہیں آدھرا سن کے دیکھ وقت نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے 4 شادیاں کی غل 4 شادیاں وقت نہیں اتنا سناونا چاہنا اللہ نے سن ابو بکر کو پتر بھی عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمایا انہا پترہ دے اندر ہے کو پتر ہے جنانا محمد بن ابی بکر ہے پیا پتر ہے جنانا عبد الرحمن بن ابی بکر ہے لوگوں اللہ پاک نے مدر صدیق کو پتر بھی عطا فرمایا سن صدیق کو پتر بھی عطا فرمائی عبد الرحمن کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی جنانا حضرت اسماء بنت عبد الرحمن ہے سن صدیق کی پوتری ہے اللہ نے محمد بن ابی بکر کو پتر عطا فرمائے جنانا قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے قاسم سن صدیق کا پوتر ہے اسماء سن صدیق کی پوتری ہے این پوتر اور پوتری دا آپس سے نکاح ہویا کون پیدا ہوئی جناب حضرت بی بی ام فروا پیدا ہوئی جب ام فروا پیدا ہوئی ام فروا کون ہے صدیق دا خون ہے صدیق دی لخت جگر ہے صدیق دی بڑ پوتری ہے صدیق دی بڑ نواسی ہے لوگوں آؤ چل دے ہیں حضرت علی
جل مرتضیٰ دے دروازے دے خالق کائنات نے جناب حضرت علی جل مرتضیٰ کو پتر بھی عطا فرمائے دھیاں بھی عطا فرمایا ان پتروں دے اندر ایک پتر جناب حضرت امام حسین ایمان والوں در سنو انہا لخت جگر دے اندر ایک لخت جگر حضرت امام حسین کو اللہ نے پتر عطا فرمائے جنتنا حضرت امام محمد سجاد جے کو کائنات امام زین العابدین آتی ہے امام زین العابدین کو اللہ نے پتر عطا فرمائے جنتنا حضرت امام محمد باقر امام محمد باقر کون ہے امام حسین دے پوترے گئے اور حضرت علی دے پڑ پوترے گئے لوگ جناب حضرت علی جل مرتضیٰ دے پڑ پوترے حضرت امام محمد بن باقر امام محمد باقر دا نکاح کے دنال ہویا حضرت ابو بکر صدیق دی پڑ پوتری حضرت فرما دے نال نکاح ہویا جب نکاح ہویا تو پیدا کون ہوئے لوگوں نے سنو پیدا ہومن والا کون ہے جب فرما اور حضرت امام محمد باقر کا نکاح ہویا تو پیدا ہوئے جناب حضرت امام جعفر صادق کے بعد امام علی رضا پیدا ہوئے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے امام تقی علی پیدا ہوئے امام نقی علی پیدا ہوئے امام حسن عسکری پیدا ہوئے رب کعبہ دی قسم ثابت ہویا کہ آل علی آل صدیق کو جدا نہیں آل صدیق آل علی کو جدا نہیں آؤ دلیل پیش کرنا چاہنا جناب حضرت امام جعفر صادق دے قول کچھ لوگ موجود میاں ذکر چھڑ گیا کہنا حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر چھڑ گیا غلامہ نے عرض کی تھی سید صدیق حال سنو پہلے دن امام جعفر صادق ایویں پر سکون سکے طریقے نال آرام پہ کرے رہن لیکن جب صدیق دنا آئے اللہ دی قسم امام جعفر صادق احتراماً اٹھ کے بیٹھ گئے ادباً اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا میں نے کرو صدیق دے متعلق سمال کروانے خبردار خیال کرائے مطلب صدیق صحیح کو گھٹ بد پہ علائے سیاں کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اگر میرے نال پیار کرے دے اگر میرے نال محبت ہے آوت صدیق نال بھی پیار کرنا پوسی اگر میرے نال عشق صدیق نال بھی عشق کرنا پوسی سیاں ماجرہ کیا ہے وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا والا تنی مرتین ابو بکر میں کو ابو بکر نے 2 مرتبہ جنم دیتے سیاں سمجھ نہیں آئی کی میں 2 مرتبہ جنم دیتے انہوں نے بھی ساتھ کٹنا ہویا آپ نے فرمایا لوگوں خبردار صدیق میرا دادا بھی لگ دے صدیق میرا نانا بھی لگ دے میاں جڑا حضرت امام جعفر صادق نال پیار کرے دے اوتے واسطے لازم ہے سن صدیق نال بھی پیار کرے اگر صدیق نال پیار کرے دے مگر صدیق دی اولاد نال بھی پیار کرے اگر صدیق دی اولاد نال پیار نہیں کرے دا اللہ دی قسم پتوں دے دل دے اندر صدیق دا پیار نہیں آ سکتا جے دے دل دے اندر صدیق دا پیار نہ ہوئے کدھائی مومن نہیں ہو سکتا کدھائی مسلمان نہیں ہو سکتا لوگوں آؤ ایک حوالہ دیا جانے دیکھو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دا دور حکومت آپ نے 500 علماء جمع کیتے جمع کر کے فتوہ لکھوائے فتوہ کیری چیدہ ہے نہ ہے فتوہ عالمگیری انہیں اندر عبارت موجود ہے کہ جڑا بندہ حضرت ابو بکر صدیق امام نے انکار کرے من ابی بکر فہو کافر فرمایا جڑا بندہ سن صدیق امامت انکار کرے کدھائی مومن نہیں ہو
سجدہ بلے درجہ دا کافر دے بیمانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان صحابہ، علماء حق اہل سنت۔ پتہ چل گیا، کوئی بات سمجھ آئیے؟ اتنا دا یاد کر ونجو کہ سنے صدیق دا سنے علی کے نال پیارے، اتنا دا یاد کر ونجو یار، اتنا بھی بندے کو سادہ اتنا بھی بندے کو سادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھئی دلیل لے میں چاہتا توجہ گئے دلی سبحان اللہ یار۔ اچھا جے کو جن نال پیار ہو دینا تبا تو ہوں پیار کو نبھاما دی خاطر ہوں پیار کو اگر ٹورن دی خاطر پچھلی سنگت کو یاد رکھیں دے کہ نہیں رکھیں دا ان چاچا سیٹ منو صاحب ملک عزیز صاحب موجود ہیں، قاری صاحب تشریف فرمان، قاری صاحب کریم جے صاحب تشریف فرما گئے پچھلی سنگت کو نبھاما دی خاطر گناہگارانہ رابطہ کریں ادھن یار قاری صاحب کی سنگت کی وجہ کرو اصل سیت کو یاد کروانے ہیں بلا تفصیل و بلا تشبیح اللہ دی قسم سن صدیق ہوگے جن دی سنگت کو ٹورن دی خاطر حضرت علی نے اپنی اولاد نہ حضرت ابو بکر صدیق نے نادر چھوڑا۔ میدان کربلا دے اندر حضرت امام حسین دی شہادت ذکر ہوں گے، حضرت امام غازی عباس دی شہادت ذکر ہوں گے، حضرت امام علی اکبر باب دی شہادت ذکر ہوں گے، امام قاسم دی شہادت ذکر ہوں گے، اور حضرت امام حسین دے بھانجے حضرت قون محمد دی شہادت ذکر ہوں گے، وہاں بن عبداللہ قلبی دی شہادت ذکر ہوں گے، بڑے بڑے شہداء دا ذکر ہوں گے۔ کملا خیانت نہ کی دیگر ہی کربلا دے میدان دے اندر حضرت علی دھک اللہ علیہ جناب حضرت ابو بکر ہے، ابو بکر بھی میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے، وہ بھی تو حضرت علی سید اللہ تجی کرے، بلکہ اللہ دی قسم ایک رشتہ بیا سنت سن سدے کی ایمان تازہ کی توجہ ہے۔ امام احمد بن حنبل سنی، امام مالک سنی، امام شافعی سنی، امام ابو حنیفہ سنی، اے فقہی اختلاف وہ تو ہٹ گئے، جتنے بھی سارے ائمہ کرام ہیں عقیدت لحاظ سارے سنی ہیں۔ اگر میں ایک اپنی محبت رنگ آکھا تو بجان ہو سی سنیت اوجھنا صدیقیت ہے، جن دے اندر صدیقیت ہے وہ سنی ہے، جن دے اندر صدیقیت نہیں اور جس رنگ روپ دے اندر آوے کدے سنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جملہ بھی علامہ چاہتا حضرت علی جل مرتضیٰ دے بڑے بھائی بنا کیا ہے صحیح؟ حضرت جعفر طیار کیا نام ہے صحیح؟ یاد کرو کیا نام ہے صحیح؟ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ حضرت علی سید وڈے بھائی۔ اچھا حضرت جعفر طیار دی شادی ہوئی، آن والی بی بی کون ہے؟ گھر والی کون ہے؟ نہ کیا ہے؟ انہوں نے جناب حضرت اسماء بنت عمیس، کیا نام ہے صحیح؟ حضرت اسماء بنت عمیس، یہ توجہ نہ سو بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس کے کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کی گھر والی ہے اور حضور کی گھر والی ہے، جن دنا کے جناب حضرت بی بی میمونہ، حضرت بی بی میمونہ اور حضرت اسماء بنت عمیس اے مترائیں بھیڑی ہیں، مترائیں بھیڑی تو حضور اور حضرت جعفر طیار آپس کے اندر ہم زلف ہو گئے، جے کو سریکی کے اندر سانٹ ہوا دے بھارا اے الگ رشتہ ہے۔ حضرت جعفر طیار جنگ موت میں جب شہید ہو گئے، آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی، اسماء بیوہ ہو گئی، حضرت علی المرتضیٰ دی بھابی عدت گزری، ان حضرت علی نے سوچا کہ یار گھر دا مسئلہ ہے، غیرت دا مسئلہ ہے، میرے مرحوم بھائی دی بیوہ گئے، کیوں نہ ہوئے ایدن نکاح میں خود آپ علی اپنی نگرانی کے اندر کروا چھوڑا۔ تو اللہ دی قسم سنے علی پاک نے پورے مدینے پاک جو غور و خوض کی تھا، اگر حضرت جعفر طیار مرحوم شہید تھی، بیوہ گھر والی واسطے اگر کوئی رشتہ پسند آئے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ پسند آئے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق دی حضرت اسماء بنت عمیس نے شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، وہ کون آئی؟ حضرت محمد بن ابی بکر۔ اور جب حضرت ابو بکر نے وصال ہوا، آپ اس ویلے سن بلوغت تک نہ پہنچے، محمد بن ابی بکر۔ اگلا رشتہ سن کے دیکھو، جناب حضرت علی جل مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد وہ حضرت اسماء دے نال خود آپ نکاح کیتا۔ جب نکاح کیتا تو صدیق دے لخت جگر چونکہ چھوٹا ہے، وہ بھی حضرت علی سے دے گھر آگے
ان حضرت ابو بکر دس خون ہے نام محمد بن ابی بکر ہے ان تربیت کون پہ کرنے جناب حضرت علی المرتضی پہ کرنے آپ فرمائے ہم لوگوں خبردار خیال کرائے مطلب ابو بکر گھٹوار پہ علائے ابو بکر دا ہوگے جنہ خون میرے گھر کے اندر موجود ہے یعنی آپ فرماوے نا کہ محمد بن ابی بکر خون دا صدیق اکبر دا ہے لیکن پتر میں علی المرتضی دا ہے رشتہ ہے اور خالی جناب حضرت علی المرتضی نے اپنی اولاد دنا حضرت ابو بکر صدیق دے نام نہیں رکھا جناب حضرت جعفر طیار شہید دا بیٹا ہے جن دنا جناب حضرت عبداللہ بن جعفر ہے انہوں نے بھی اپنے پتر دنا جناب حضرت ابو بکر صدیق رکھ چھوڑے وہ میاں آخر پیار حیدن نہ ابو بکر صدیق دے نام رکھے اگر پیار نہ ہو دا نہیں نہ رکھے نا بول دے سیاح اللہ کی قسم صدیق دا ہوگے جو اپنی زندگی دے آخری لمحات دے اندر اور بالکل آخری ویلے دے اندر اگر حال بڑھائے نے تو سونے علی سے حال بڑھائے سونے علی نے حال بڑھائے جب حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہویا تو اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق دی چار قیدے کول کھڑے ہو کے سب کو پہلا خطبہ دے والے جناب حضرت علی المرتضی تو درود پڑھ جا تو میں چھوڑے صدیق دا او حال سنانا جڑا حال سونے صدیق نے حضرت علی نال مانگے جے کو حضور نال پیار ہے وہ پڑھ چلے جے کو حضور نال پیار ہے جے کو حضور نال پیار ہے اونچے آواز نال پڑھ کے لے حضرت صدیق دا عقیدہ ہے کہ سونے علی دے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہنا عقیدہ ہے بولو بولو کہنا عقیدہ ہے سونے صدیق دا عقیدہ ہے بہرحال قالی بھیسے دن آثار حیدری کتاب بنائے قرآن لی تفسیر بنانے موجود ہے میرے مخالف دی کتاب ہے آثار حیدری یعنی علماء اہل تشریح کی کتاب ہے میں فرقہ وارانہ نہیں میں دلیل لیونا چاہنا آثار حیدری کتاب بنائے قرآن کی تفسیر کے نام دے موجود ہے ان دے اندر ایک حال موجود ہے کہ حضرت امام تقی علی تشریف فرماون تو ایک صاحب گزرتا پیا عرض کی تنے حضور اے صاحب ہوئے پہ اے فلاں مسجد امام ہے فلاں گروپ تک امام ہے آپ نے فرمایا ونجو ان کو پوچھ کے آؤ کہ انبیاء تو بعد سب تو افضل کے کو منے دے سب تو اعلیٰ کے کو منے دے آپ نے فرمایا اگر تو اے آنکھیں نہ کہ سب تو اعلیٰ انبیاء تو بعد سنہ ابو بکر صدیق ہے بات کچھ نہ اکھائے اگر گھٹ بات علاوے تو بات ادھا سر قلم کر چھوڑ حوالے دا ذمہ دار ہاں سر قلم کر چھوڑائے حضرت امام تقی علی علیہ السلام دے رفقا کے غلام کے من کے اس امام دے گل من کے بیگے اکھل کے سنا کیڑی مسجد امام فلاں مسجد امام گروپ کے رائے فلاں گروپ نے گروہ کے رائے فلاں گروہ اچھا سنا ساری دنیا دے معاملات چھوڑ کے اے دسا سنے صدیق متعلق تیرے کیا عقیدہ ہے انہیں پتہ کیا جملہ کے انہاں کے خیر الناس بعد الانبیاء ابو بکر کہ انبیاء تو بعد پوری کائنات کے اندر اگر افضل ہے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے اگر حالی صدیق دے متعلق تیرا عقیدہ کمزور ہوئے تو بات اپنے دل دے گھر والے پاسے جھانک کے دیکھ ان دے اندر کوئی کالا نہیں بیٹھا کیونکہ کالے دا کم ہے صدیق ڈنگ مارنا کالے دا کم ہے خیر ایمان والو آمدہ سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت علی المرتضی دا آپس دے اندر گہرا پیار ہے گہری محبت ذکر مصطفیٰ دی محفل صحابہ کرام تشریف فرما گل نبی دے نبی بھی تشریف فرما گل کوئی اج دے دور دا اجتماع نہیں اج دے دور دا جلسہ دا نہا کے سونی کو اڑ سونی کر ونجنا سن کے دے غفلت اندر گزار ونجنا اللہ دی قسم حضور دے غلام دی محفل بلکہ اگر مجمع کو دیکھا دا اللہ دا قرآن اعلان کرے دے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ فرمائے دے عام لوگ نہیں اے دا
دیوانے دے مستانے گے جنہ دے ایمان دا لکھن والا میں خود خدا آبا ایمان دے مہرہ لامن والا میں آبا لوگوں دنیا دی مثال دیوا اگر کوئی بندہ کاروبار کرے نہ ہوئے ناچر ہوئے اگر وہ دے کول پہلے آوجے اگر کوئی پرچیزر موجود ہوئے یا کوئی چیزر موجود ہوئے پہلے بڑھ کے آدھے مت اونر دے کول بل دے مالک دے کول بل دے میاں جب تک مالک بل کو اپنی مہر نہ بل پاس نہیں ہوتا لوگوں دنیا دے بل مالک دی مہر بغیر پاس نہیں ہو سکتے کملا جنہ لوگوں دے ایمان دے کامیابی دے مہر والا او خود خدا آبے مت او کدر ناکام ہو سکتے کدی ناکام نہیں ہو سکتے اللہ فرمایا كتب في قلوبهم الإيمان اللہ فرمائے انہ دے ایمان دے مہرہ لاکے انہ کو پاس کرنا والا میں خود خدا آبا لوگوں صحابہ موجود ہیں انہ دے اندر حضرت علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں شیر خدا بھی موجود ہیں پرورد رسول بھی موجود ہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پورے اجتماع کو نگاہ ہٹا کے علی دے چہرے دے بیٹھے کہیں میں نے نگاہ پامن وقت نگاہ چھکا چہرے نہیں چھکے دے بلکہ نگاہ چھکا کے دے وقت محبت بھری نگاہ دینا دے دے وقت اکھا بند کر کے دے لوگوں کے منظر جاری رہ گیا آخر کار حضرت اما عائشہ صدیقہ نے دیکھ گیا محفل اختتام کو پہنچی ابو بکر صدیق گھر تشریف فرما ہوئے کائنات مومنہ دی روحانی اما حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی ابا جی حضور ختم دا سمان آگے سے اللہ تعالیٰ میری حاضر قبول فرماوے بتقاضہ بشریت کوئی جملہ خلاف شرع ادا دی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے معافجہ فرماوے ایک غریب ساتھی ہے نات پر سیدھی خدمت کرنے سے اللہ تبری زیادہ کرتا فرماوے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں نو ہاتھی یاد اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے ہاتھی یاد اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے ایتی سیرت ورگی کوئی ایتی سیرت ورگی کوئی تصویر بکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا بسم الله الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.